اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مختمہ الفدا واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ كَانَ الْمِيثَاقُ مَأْخُوذًا لِلَّهِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَلِرَسُولِهِ بِالنُّبُوَّةِ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَئِمَّةِ بِالْإِمَامَةِ فَقَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّكُمْ وَعَلِيٌّ إِمَامُكُمْ وَالْأَئِمَّةُ الْهَادُونَ أَئِمَّتُكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ اللَّهُ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي لولا تقول يوم القيامة لألا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ پروردگار عالم اور امام صادق علیہ السلام کے خوبصورت فرمان کے ساتھ پروگرام کوثر ولایت میں ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے لائیو واٹفورڈ لنڈن کے اسٹوڈیو سے جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں ان سب کی خدمت میں ایام فاطمیہ کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتی ہوں، خصوصاً وقت کے امام کی بارگاہ میں ان ایام پردرد اور غربت مولا علیہ السلام کی تعزیت و تسلیت، علماء کرام کی خدمت میں جو ہے ایام فاطمیہ کی تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہمارے مؤمنین مؤمنات جہاں کہیں پر بھی دنیا جہان میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں تعزیت اور عزاداری کی جو کمیموریشن ہے جو کر رہے ہیں ایام فاطمیہ میں مجالس اور دوسرے جو ہے پروگرامز کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں پروردگار عالم برکت دے اور جہاں کہیں بھی ہوں دل سے اور ہر لمحہ ہر جگہ خلوص سے ہم محمد و آل محمد کی خدمت انجام دینے والے ہوں، ان کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ آج ناظرین چونکہ ایک ہفتے سے ایام فاطمیہ 13 جمادی الاول روایات کے مطابق 75 ڈیز کے بعد شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روایت، اور ہر جگہ پر ایران میں، عراق میں، ایون لائیو امام حسین علیہ السلام کے روزے سے ہر جگہ جہاں پہ محبت و مودت آل محمد علیہ السلام رکھنے والے بستے ہیں، وہ کہیں پر بھی مولا علی کی تنہائی کا پرسہ دیے بغیر نہیں رہ رہے، ہر جگہ یہ عزا جاری ہے۔ ہم نے شروع میں ہی اپنی فون لائنز کو کھولا ہے اور اس سوال کے ساتھ ہے کہ جو یہاں پر بھی ایام فاطمیہ مختلف جگہوں پر لوگ اپنی محبت اور مودت کو جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مودت کا پروف دے رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں ایام فاطمیہ میں۔ یہ موالیان مودت اور ولایت جو ہیں وہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے کہ جیسے عاشور میں پہچانا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہم کتنا جو ہے اس عزا کو بپا کرتے ہیں، اسی طرح محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پروف جو ہے وہ ایام فاطمیہ ہے۔ ایام فاطمیہ میں ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مودت اور محبت فرمان رسول کے مطابق ہم کس حد تک اس کو جو ہے ادا کرتے ہیں اور ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جہاں جہاں پر ہمارے مومنین یہ کام کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کو دنیا و آخرت میں سوائے غم محمد و آل محمد کے اور کوئی غم نہ دے اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ ہم نے یہ سوال بھی یہ رکھا ہے کہ وائی ایام فاطمیہ اینڈ واٹ فار؟ آپ کے ذہن میں آپ جہاں پر بھی ایام فاطمیہ کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بھی اگر آپ کسی طرح سے بھی، جیسے میں نے شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے جو ہمارا کوثر ولایت کا پروگرام تھا
اس میں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑی ایک عزاداری کا اہتمام کریں، بلکہ اب ہم اکیلے بھی اپنے جا نماز پر بیٹھ کر تسلیت اور جو ہے تعزیت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تنہائی، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی، امام حسن حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ گریہ یا وہ پرسہ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ دستک جو پچھلے 11-12 سال سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں یہاں پر اس ملک میں سب کے دلوں پر جو ہے وہ دستک دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اٹھیے، ایام فاطمیہ اتنے ہی ضروری ہیں، اتنی ہی تعزیت اور تسلیت اور اتنی ہی مصیبت ہے جیسے کہ ہم عاشور میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے پیش کرتے ہیں. جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ، اہل محبت، اہل دل، اہل عشق، اہل تشیع جو بھی ہیں، مودت جناب فاطمہ السلام اللہ علیہا کا دعویٰ رکھنے والے جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ میں اس لیے اس بات کے لیے زور دیتی ہوں اور دلیل کے طور پہ جو بات پیش کرتی ہوں ہمیشہ وہ یہی کہتی ہوں اپنے سننے والوں سے بھی اور پروگرام میں بھی اور جن جگہوں پر ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر بھی، کہ یہ ایام بھی محرم کے ایام کی طرح ہیں، یہ راتیں بھی شب عاشور کی طرح ہیں اور یہ دن بھی عاشور کی طرح ہیں. اور مگر مظلومیت امام علیہ السلام مجھ گنہگار کو، مجھ طالب علم کو اس مقام پر امام حسین سے بھی زیادہ نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن وہ کیوں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو 72 ساتھی موجود تھے یا بہت سارے احباب موجود تھے اس عالم غربت میں، اس بے وطنی میں، لیکن مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت آپ مدینے میں ہوتے ہوئے بھی غریب الوطن تھے کیونکہ آپ کے ساتھ اتنے ساتھی نہیں تھے. جیسا کہ مولا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ تنہا مددگار علی یا زہرا یا فاطمہ زہرا، تنہا مونس علی یا فاطمہ زہرا. جب جناب فاطمہ السلام اللہ علیہا ان ایام میں رخصت ہوتی ہیں تو پھر مولا علی جو نوحہ کرتے ہیں، جو گریہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تنہا وفادار علی، تنہا طرفدار علی، تنہا مونس علی، تنہا دفاع ولایت علی، فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو اس لیے یہ جو چند سینٹنس میں نے شیئر کیے ہیں آپ لوگوں سے، یہ وہی درد ہے جو ہم مولا علی علیہ السلام، مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے محسوس کرتے ہیں. اور اس لیے ہمارے مراجع عظام بھی اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ جو مظلومیت امیر المؤمنین ہے، خصوصاً جو شب کو جنازہ اٹھنے کی، اس میں جو کچھ آپ اپنی طاقت سے، اپنی مودت سے، اپنی محبت سے کر سکتے ہیں کیجئے. تو ایام فاطمیہ دستک ہے، ایام فاطمیہ پرسش ہے، ایام فاطمیہ حساب ہے، ایام فاطمیہ امتحان ہے، ایام فاطمیہ ثابت کرتا ہے کہ ہم محمد وآل محمد کے مشن میں، ان کی خوشی میں، ان کے غم میں کتنا ان کے ساتھ ہیں، ان کی مظلومیت میں، ان کی عزا میں، ان کی تسلیت میں، ان کی عزاداری میں، ان کے پرسے میں، ان کی صف میں، ان کے ماتم میں، ان کے غم میں، ان کے گریہ میں، ان کے نوحوں میں، ان کی بقا میں ہم کتنا ان کے ساتھ ہیں. تو میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ آواز دی ہے اور یہی امید کرتی ہوں کہ جو لوگ ایام عزا کو منا رہے ہیں وہ ہمیں فون کریں اور ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. ہم اپنے اس پروگرام میں جو پچھلے پروگرام سے میں اس کو ریلیٹ کروں گی کہ گزشتہ جتنے بھی پروگرام گزرے ہیں ہم نے کوشش کی کہ بعض دفعہ سب لوگ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں لیکن ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہم لوگ ریمائنڈ کراتے ہیں اور اس ریمائنڈر میں چند چیزیں بیسک ایسی بھی ہوتی ہیں شاید وہ فیو تھنگز پہلے نہ ذہن میں ہوں اور بعد میں آ جائیں. جو کوثر ولایت کے حساب سے سورۃ الکوثر کی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اپنی زندگی کی برکت کو، اپنی زندگی میں کثرت خیر کو رکھنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آج کے دن ہدیتاً میں آپ کو یہ بات عرض کرتی ہوں تو آپ شامل کر لیجئے کہ ڈیلی 21 ٹائمز ضرور سورہ کوثر کی تلاوت کیجئے ڈیلی نماز کے بعد. تو یو ول سی دی بینیفٹس. وہ انلمیٹڈ، وہ قدرت
اور وہ تصرف اور وہ تسخیر اور وہ اعجازات اور وہ معجزات جو وجود کوثر میں اللہ نے رکھے ہیں، اس کی معرفت سے بھی انشاءاللہ ہم آشنا ہوں گے۔ ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ڈسکس یہ کر رہے تھے لاسٹ پروگرام میں کہ پروردگار عالم نے جو ہے کوثر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ ہدیہ تھا، ہدیہ، بخشش، نظر، عطا، ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، ڈیفرنٹ ٹائمنگ ہوتی ہے، ڈیفرنٹ حالات ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ، لیکن چونکہ آپ خود جو بہترین عطا کرنے والا ہے وہ عطا کر رہا ہے، تو اس لیے جب اس نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ عنقریب تیرا رب تجھے ایسا کچھ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پھر وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا۔ یہ وہ عطا کی چیزیں ہیں جن کو ہم مختصر سے مختصر بھی اگر انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو اس میں هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، کہ یہ ایسی ہے عطا ہمارے لیے کہ جس میں جو بے حساب ہے اور جس میں قدرت ہے، تصرف ہے، عطا ہے، فیض ہے، اور فیض بھی ایسا جو نہ ختم ہونے والا، قطع نہ ہونے والا فیض، مستقل اور مسلسل فیض، یہ وہ وجود ہے، یہ وہ تصرف ہے، یہ وہ عطا ہے۔ تو یعنی ہم کلن جب بحث کریں تو ہم اس کو اس میں لے سکتے ہیں، اور حقیقت اب یہ تو وہ چیز ہے جو لفظوں کے ساتھ میچ کر کے قرآن میں بھی عطا کا لفظ اور ویسے بھی عطا کا لفظ، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جو ہے وجود کوثر میں ایسی عطا کرنا جس کے اندر قدرت بھی ہو، اعجاز بھی ہو، معجزہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، تصرف بھی ہو، تسخیر بھی ہو، تقریباً یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پر جو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتبہ تشیع، میں نے جو آپ کے سامنے آیت رکھی، چونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ جو میں سوچتی ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنی رائے میں ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اہل علم اس میں جو ہے اس کو قبول بھی کریں اور ہو سکتا ہے نہ بھی کریں، کہ کوثر بالکل اگر حقیقت کے معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے، اور عملاً عطا کے ساتھ اس اعتراف کی طرف اشارہ ہے، اس وعدے کی طرف اشارہ ہے، اس میثاق کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف لوگوں نے بعد میں آنا تھا، لیکن وہ ابھی اپنے عالم وجود میں نہیں آئے تھے، عالم ذر میں تھے۔ تو اللہ کی ذات نے کہا سورہ صافات میں، سورہ اعراف میں بھی 172، سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 اور 166 میں بھی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے بنی آدم سے جو ہے وہ بنی آدم کو اخذ کیا تھا یا پکڑ لیا تھا، کس بات کے اوپر؟ کان المیثاق، اللہ نے ان سے جو وعدہ لیا تھا، مأخوذا للہ، ان کو جس وعدے پر ان کو پکڑا تھا، للہ، اللہ کے لیے کیا تھا؟ للہ بالربوبیت، اللہ کے لیے تھا کہ اس کی ربوبیت کو قبول کر، اور ولرسولہ بالنبوۃ، رسول کے لیے تھا کہ اس کی نبوت کو قبول کر، ولامیر المؤمنین والائمۃ بالامامت، اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے تھا کہ ان کے ائمہ، ان کی اور ان کی اولاد میں جو امامت ہے اس کے اوپر۔ اب یہ آیت کو تفسیر میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر اس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ میثاق جو تھا وہ ان تین چیزوں پر لیا تھا، فقال کہ ولایت امامت امیر المؤمنین بالائمہ، اور امیر المؤمنین کی امامت کے اوپر، رسول کی نبوت پر، اللہ کی ربوبیت کے اوپر۔ فقال الست بربکم، بس سب نے کہا ہاں، الست بربکم، اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ومحمد
محمد نبیکم، اور محمد تمہارے نبی نہیں ہے، وعلی امامکم، اور علی تمہارے امام نہیں ہے، والائمۃ الحادون ائمتکم، اور ان کی اولاد میں امام جو ہیں وہ ہدایت کے امام تمہارے نہیں ہیں۔ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں۔ ناظرین ہمارے پاس کالر ہیں، ہم کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے تو ہم اپنے کنٹینیو کرتے ہیں۔ قالوا بلا، کہا کہ ہاں، پھر اس کے بعد کہا فقال اللہ، بس اللہ نے کہا ان تقولوا یوم القیامت، تو پھر لَأَلَّا تَقُولُ یوم القیامت، دیکھو پھر تم یاد رکھنا قیامت والے دن تم اس بات پر جو ہے نا، اس بات کا انکار نہ کرنا، اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ ہم اس بات سے غافل تھے۔ یہ ساری چیز بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جس بات کی طرف خدا کی ذات اس عالم ذر میں پشتوں میں انسانوں سے جس وعدے کو لے چکی ہے، عملاً 1,24,000 انبیاء کی نبوت اور آخر پہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ اس کا اتمام ہوتے ہوئے، اس کو مکمل ہوتے ہوئے، اس حجت کو تمام، کہ وہ وعدہ جو وہاں سے لیا تھا اس کو عملاً اب یہ پیش کرنا ہے اس دنیا میں جا کے۔ وعدہ ادھر ہوا تھا، اب اس وعدے پر عمل، اس کو نبھانا ہم نے دنیا میں ہے، اس وعدے پر عمل دنیا میں کرنا ہے، اس الستو کی صدا کا جواب یہاں پہ دینا ہے، اس کی ایکسیپٹنس کو پروف یہاں پہ کرنا ہے۔ وعدہ وہاں تھا، جواب یہاں پہ ہے، عمل یہاں پہ ہے، اور جو ہے اقرار بھی یہاں پر ہے۔ وہاں بھی تھا، یہاں عملاً اقرار کرنا ہوگا۔ تو جب ہم تمام مفاہیم کے ساتھ کوثر کی مفہوم میں یہاں پر پہنچتے ہیں کہ ایک ایسی نعمت یا ایسی قدرت یا ایسا عزم یا ایسا معجزہ یا ایسا تصرف یا ایسی تسخیر جس کے اندر جو ہے نا زمین و آسمان بھی شامل ہوں، لامحدود چیزیں جو ہیں وہ چیز، اس چیز پر تصرف، وہ اذن جو ہے اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ملتا ہے، تو جب ہم حقیقت کوثر کو دیکھتے ہیں، حقیقت کوثر میں وہ ساری چیزیں ہمیں ولایت میں بھی نظر آتی ہیں۔ وہ تمام جو تصرفات ہیں یا قدرت ہے یا جو تسلسل ہے یا بے حساب ہونا ہے نعمتوں کا یا چلنا، وہ سارا اس میں بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ اب یہاں پر جو بینگ اسٹوڈنٹ کہ جو فیض کوثر ہے وہ زمین تا آسمان جاری ہے، اسی طرح جیسے نور ولایت زمین تا آسمان جاری ہے۔ بس ہم پر واجب ہے کہ ہم اگر حقیقت کوثر کو پہچانے تو ہم حقیقت ولایت کو بھی پہچانے۔ حقیقت کوثر وہی حقیقت ولایت کہ جس کی بنیاد اور جس کا بنانے والا اور جس کا ایکچول روٹس جو ہے نا، اس کے بارے میں صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، کیونکہ ولایت کے عہدے کے بارے میں یا اللہ جانتا ہے یا وہ ولی جس کا اس سے ریلیشن ہے۔ تو اب جو ہے اسی لیے جب خداوند متعال اس چیز کو پہچانوانے کے لیے اعلان کرتا ہے آگے، تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں پر وہ بحث جو وجود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا ذریت پیمبر سے، اس اذن، اس قدرت اور ان ساری چیزوں سے ہو کر ہوتی ہوئی وجود جناب زہرا سے اور ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہوتی ہوئی اس مقام تک آتی ہے جہاں پر امامت اور ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہوتا ہے۔ اسی موضوع کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے پروگرام میں بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، ہم بریک کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔